قائم اور دائم ہے، لا دینیت کے مقابلے میں سینہ سفر ہوتے رہیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ حضرات گرامی قدر، آج کا یہ اجتماع اہل علم و دانش کا اجتماع ہے، اور اس اجتماع میں خطاب کرنا یا نہ کرنا یہ تو ایک الگ بات ہے۔ یقیناً اس طرح کے اجتماعات میں شرکت کرنا بھی بخت کی بلندی کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے رحمت بے پایاں کی بات ہے۔ آج کا دن جبکہ پوری دنیا کے لوگ فحاشی، عریانی، بے دینی، لادینیت، اختلاط، بے حجابی، بے باکی کے جھنڈے کو اٹھا کر میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مولانا فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمن مدنی اور ان کا خانوادہ ایسے عالم کے اندر علم و عمل کی شمع کو جلانے کے لیے اہل علم کی بزم کو سجائے ہوئے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں فقط 5-7 منٹ کے اندر اپنی گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ بزم یقیناً اس اعتبار سے باعث سعادت ہے کہ باقی جتنی بزمیں ہیں، جتنی انجمنیں ہیں، جتنی مجالس ہیں، قیامت کے دن ان کے اکٹھ کا امکان موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پروردگار عالم کے اوپر توکل کرتے ہوئے اور اس کی رحمت بے پایاں کی امید رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ آج سفاری پاک میں علماء کا یہ اجتماع دنیا کے اندر علم و حکمت اور دانش کے موتیوں کو چننے کے لیے اور سمیٹنے کے لیے جمع ہوا ہے۔ انشاءاللہ یہ پورا کا پورا اجتماع جنت کے باغات میں بھی جمع ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ دور ابتلاء کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے، فتن کا دور ہے، اور میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات کہنے کے اندر پوری طرح علی وجہ البصیرت اور شرح صدر سے یہ بات کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ جتنا اس عہد اور دور کے اندر دینی مدارس کو، دینی طبقات کو، علماء حق کو، دین کے طلباء کو آزمائشوں کا نشانہ بننا پڑا ہے، شاید ماضی کے اندر کبھی بھی نہیں بننا پڑا۔ حضرات گرامی قدر، مدارس کو ضابطے میں لانے کے لیے، علماء کی زبان بندی کرنے کے لیے، طلباء کو دینی تعلیم سے دور کرنے کے لیے، سیکولر اداروں کی نشو و نما کرنے کے لیے، لادینیت کے فروغ کے لیے باقاعدہ حکومت کا ایک پلان ہے جس کو پورے ملک کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ان آباء و اجداد کے فرزند ہیں جن کی گردنیں نہ ظالموں کے سامنے جھکی ہیں، نہ جابروں کے سامنے جھکی ہیں، نہ سرمایہ داروں کے سامنے جھکی ہیں، نہ جاگیرداروں کے سامنے جھکی ہیں، نہ وقت کے فرعونوں، حامانوں، قارونوں اور شدادوں کے سامنے جھکی ہیں۔ ہماری گردنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جھکتی ہیں تو مالک کائنات کے آستانے پہ جھکتی ہیں، اور ہم یہ بات علی وجہ البصیرت کہہ دینا چاہتے ہیں، معاشرے کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کے راستے پہ چلانے کے لیے اور لادینیت کی کنویں سے باہر نکال کر دین کی شاہراہ کے اوپر چلانے کے لیے، اور قاتلین ختم نبوت کو ان کے بنوں کے اندر بند کرنے کے لیے، اور دشمنان صحابہ کی سازشوں سے ملک کے عوام الناس کو آگاہ کرنے کے لیے انشاءاللہ پہلے بھی کردار ادا کرتے رہے، آج بھی کر رہے ہیں، اور مرتے دم تک انشاءاللہ یہ کردار ادا کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، آپ اہل علم و دانش ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر فضل عظیم کیا، اور ذالک فضل اللہ
یؤتیہ من یشاء، یہ فضل آپ کو حاصل ہوا نہ اپنے آباء و اجداد کی محنتوں سے حاصل ہوا، نہ آپ کی اپنی کاوشوں سے حاصل ہوا، نہ آپ کے اپنے ذوق مطالعے سے حاصل ہوا، بلکہ یہ فضل بے پایہ آپ کو حاصل ہوا ہے تو مالک کائنات کے فضل عظیم سے حاصل ہوا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو دینی تعلیم کے حصول کے لیے وقف کیے رکھا، آپ اپنے ذانو تلمس کو اپنے بعمل اساتذہ کے سامنے طے کرتے رہے، اور آج ہم ایسے عالم کے اندر اس اجتماع کا انعقاد کر رہے ہیں جبکہ حدیث کو پڑھانے والے اور علم حدیث کی نشر و اشاعت کے اندر اپنی زندگی کو بتانے والے، اقوال رسول کی شمع کو فروغاں فرمانے والے، فتنوں کے مقابلے کے اوپر پیغام نبوت کو عام کرنے والے حضرت شیخ الحدیث ثناء اللہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن ان کی روحانی اولاد آج یہاں پر موجود ہے جو ان کے لیے صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل خاص سے اپنے دین کی نکابت کے لیے، دین کی ترجمانی کے لیے اور دین کی نمائندگی کے لیے چنا ہوا ہے۔ آپ کو پوری ہمت کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ، پورے بلبلے کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ کفر کی آندھیوں کے سامنے، نفاق کے بڑھتے ہوئے طوفان اور سیلاب کے سامنے اور فسق و فجور کے سامنے آپ نے ایمان و عمل کی شمع کو پوری شدت سے انشاءاللہ روشن کرنا ہے۔ اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تمام کام کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، دلائل کی ضرورت ہے، براہین قاطعہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دلیل کے اوپر یقین رکھنے والے، علم کی بات کرنے والے، براہین قاطعہ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی زبان پر لا کر لوگوں کی اصلاح کرنے والے اور اس بات کا اعلان کرنے والے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اور اس بات کا اعلان کرنے والے، ائتونی بکتاب من قبل ھذا او اسارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے امن و آشتی کے راستے پر چلتے ہوئے علم و آگہی کی شمع کو جلانے والے ہیں۔ ہم ملک کے ارباب اقتدار اور اختیار کو یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں مختلف طرح کے ضابطوں اور مختلف طرح کی زنجیروں میں جکڑ کر علم، آگہی، شعور اور دلیل کی شمع کو بجھایا نہیں جا سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک اہل سنت کا، اہل حق کا ایک مدرسہ بھی قائم اور دائم ہے، لا دینیت کے مقابلے میں سینہ سفر ہوتے رہیں گے اور کتاب و سنت کی شمع کو فروغاں کرتے رہیں گے۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ بھائی ڈاکٹر حسن مدنی بھی موجود ہیں، بھائی ڈاکٹر حمزہ مدنی بھی موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے بزرگان، ہمارے سرپرست نمائندہ علماء، جامعہ کے فضلاء یہاں پر موجود ہیں۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں آج کل کا دور ابلاغ کا دور ہے، آج کل کا دور تعلیمی کمپٹیشن کا دور ہے۔ انشاءاللہ ہم نے اس کمپٹیشن کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے، ہم نے اس مسابقت کے میدان کے اندر انشاءاللہ اپنے اداروں کو فقط عام ادارے رہنے نہیں دینا، بلکہ ان کو کالج اور جامعات کے اندر بھی تبدیل کر کے چھوڑنا ہے انشاءاللہ۔ پہلے بھی جامعات سے فارغ ہونے والے لوگ ایم فل کر کے، ڈاکٹریٹ کر کے معاشرے کے اندر خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب جامعہ لاہور الاسلامیہ اور مرکز کتاب و سنت لارنس روڈ انشاءاللہ یونیورسٹیوں اور جامعات کی حیثیت سے منظر عام کے اوپر موجود ہوں گے، اور یہاں سے فارغ ہونے والے طلباء ابلاغی جنگ کے اندر دین کی نکابت کے فریضے کو انجام دیں گے۔ سیکولرزم کی بات کرنے والے، لا دینیت کے اوپر اصرار کرنے والے انشاءاللہ دلائل کی طاقت سے ان کو دبا کے چھوڑیں گے۔ امن، آشتی، شعور، آگہی، علم اور دلائل کی روشنی کے اندر انشاءاللہ پورے دہر کی تاریکیوں کو دور کر کے اور پورے عہد کی تاریکیوں کو دور کر کے ایمان اور عمل کی شمع کو جلا کے چھوڑیں گے۔ احباب گرامی قدر، کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو آپ جمع ہوئے ہیں، یقیناً آپ کا جمع ہونا اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے آپ صدقہ جاریہ ہیں اہل دین کے لیے، آپ صدقہ جاریہ ہیں اہل علم کے لیے، آپ صدقہ جاریہ ہیں اپنے علماء، اپنے اکابرین، اپنے آبا،
اپنے اساتذہ کے لیے، اور انشاءاللہ ہم نے اسی نہج کے اوپر اپنی نسلوں کو چھوڑ کے جانا ہے، اور اپنی نسلوں کو اس مقام کے اوپر چھوڑ کے جانا ہے کہ ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد کتاب و سنت کی شمع کو فروزاں کیا جائے گا، علم کتاب و سنت کو عام کیا جائے گا، قرآن و حدیث کے درس کو لوگوں تک پہنچایا جائے گا، اور دعوت توحید و سنت کو عام کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔